ہماری دل کی نماز ہوتی ہے، نماز پڑھتے نہیں، جو ہماری نماز دل کی نماز ہے، نہ کبھی یعنی وہ نیتی نہ قضا کی تھی، اس طرح معاملہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی نماز سے بری ذمہ نہیں ہے، فرض نماز ہے یہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو کہ آپ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، آپ پر 5 نمازیں فرض نہیں، آپ پر 6 نمازیں فرض تھیں، آپ پر 6 نمازیں فرض، ہم پر 5 فرض ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں فرض ہیں۔ اور سب سے بڑی عبادت ہی نماز ہے، جس کے پاس نماز ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے، فرمایا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، دفن ہی نہ کرو۔ تو ہم اس نماز سے یعنی اس طرح کنارہ کشی کرتے ہیں۔ وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کی اتنی کرامتیں ہیں، کسی اور اللہ کے نیک بندے یا ولی کی اتنی کرامتیں نہیں ہیں جتنی کرامتیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے صادر ہوئی۔ بہت زیادہ کرامات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی کرامات ہے۔ اور میں نے پچھلے یعنی شروع میں عرض کیا تھا کہ کرامت حق ہے، کرامت حق ہے، اس کا انکار کرنے والا یعنی اس نے قرآن پاک کا انکار کیا، اور جو قرآن پاک کا انکار کرے گا ظاہر اسلام سے فارغ ہوگا۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے کہ آپ کے پاس کوئی علاج مریض آتا تھا، آپ اسے اللہ کے حکم سے شفا عطا فرما دیتے، مردوں کو آپ زندہ کر دیتے تھے۔ یہ کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اصلاۃ الطالبین میں ہے کہ آپ ایک دفعہ بغداد شریف میں کسی محلے میں جا رہے تھے کہ وہاں کچھ لوگ جمع تھے، جگمٹا لگا ہوا تھا، آپ کے پاس آپ کے ساتھ چند دوست تھے، مریض تھا آپ کا، آپ نے اس سے فرمایا دیکھو کیا بات ہے، کیوں لوگ یہاں جمع ہیں؟ جب وہ گئے تو واپس آیا، آ کر عرض کیا حضور ایک عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے، آپس میں دونوں تکرار کر رہے ہیں، میں کس بات پر تکرار کر رہے ہیں؟ میں تکرار اس بات پر ہو رہی ہے کہ جو عیسائی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سونے محمد سے افضل ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے نبی تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا معاملہ ہے تو ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا۔ ویسے مقابلتاً ایسے نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے پیغمبر خدا کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ کسی کو کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو روح اللہ بنایا ہے، کسی کو اپنا محبوب بنایا ہے، یہ سب شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں گئے نا تو واقعی وہ عیسائی بڑا بڑھ رہا تھا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا بتا تمہارے نبی کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہمارے نبی کے افضل ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ کے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، آپ کے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ میں دلیل دے رہا ہوں، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، مردوں کو زندہ کرنا ایک نہیں بے شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ مردوں کو بھی زندہ کیا، اور یہ آپ کے جو غلام ہیں انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن اس چیز کو جس طرح سے عیسائی نے، ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، آج سے کچھ عرصہ کے پہلے کی بات ہے کہ ولیم مسیح ایک سیالکوٹ کا پادری ہے، ولیم مسیح سیالکوٹ کا ایک پادری ہے، اس نے ایک پمفلٹ شائع کیا، پمفلٹ شائع کر کے اس نے سکولوں میں تقسیم کیا، 15-20 سال پہلے کی بات ہے، 25 سال، وہ پمفلٹ آج بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں اس نے یہی بات لکھی تھی، اس نے کہا کہ مسلمانوں اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ کر ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے۔ وہ کیوں؟ اس نے یہ دلیل دی کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، تم اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ہمارے نبی کے متعلق تمہارا قرآن گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تمہارا نبی کا، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کے اندر یہ کمال تھا، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی کے اندر یہ کمال ہے۔ ہمارا نہ نبی کو مردہ زندہ کر سکتا تھا، نہ یہ کر سکتا۔ پھر آؤ اس نبی کو چھوڑ کر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ یہ انہیں عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا، اور اس کا جواب اگر دیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جواب دیا تھا کہ بدبختو تم محبوب کے بارے میں بات کرتے ہو، ہمارے محبوب تو وہ ہیں کہ جب انگلی کا اشارہ کرتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ انگلی کا اشارہ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لائے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے 2 بچے فوت ہو گئے اور میرے سونے محبوب نے نظر کرم دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ یعنی جواب دیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، انہوں نے جواب نہیں دیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کبھی علم بھی نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت آپ نے سمجھتا ہے، اور قرآن پاک میں جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ نے بھی سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب ان کو فرما دو کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب آپ اعلان فرمائیں، آپ ان کو کہیں، قل آپ ان کو فرمائیں، میں نہیں کہتا، آپ ان کو کہیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، بشر ہوں، مجھ سے کیوں بھاگتے ہو دوڑتے ہو؟ لیکن فرمایا جب ہماری باری آئے گی آپ کو کہنے کی تو ہم کہیں گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محبوب آپ تو یہ ہم کہیں گے، ہاں ہم آپ کو سراج منیرا کہیں گے۔ فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب ان آپ بن مومنین کو بشارت دیں، ان کو بتائیں کہ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہوا ہے کہ سب تو بڑی نعمت دیتی تے دتا محبوب پیارا، کون کسی نو محبوب دیتا تے ڈھونڈیا عالم سارا۔ فرمایا جب ہم محبوب ہماری باری آئے گی آپ کو کچھ کہنے کی تو ہم اس طرح ان کو کہیں گے، لیکن محبوب آپ ان کو فرماؤ کہ میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، کیوں مجھ سے بھاگتے، کوئی مجھ سے بھاگتے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی آیت کریمہ یہ پڑھ کر کہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، فرمایا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اور ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنی منع ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام آدمی سمجھے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی منع ہے، اس کو امام بنانا منع ہے۔ تو جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا سن میں نبی نہیں ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں، میں سونے اس پیغمبر کا ایک امتی ہوں، میں ایک امتی ان کا۔ تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا تھا، سن میں ان کا غلام ہوں، اور اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے گا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہاں اگر آپ کسی مردے کو زندہ کر دیں میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر فرمایا چل پھر مجھے لے چل کسی مردے کی قبر پر۔ وہ آپ کو ایک مردے کی قبرستان میں لے گیا، اور سب سے جو پرانی قبر تھی اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس کو زندہ کرے، اس کو زندہ کرے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب نظر فرمائی، آپ فرمایا سن اس قبر کے اندر جو مردہ ہے، جو میت ہے، یہ گویا تھا دنیا میں، یہ بین بجانے کا کام کرتا تھا، تو کیا چاہتا ہے کہ جب یہ اپنی قبر سے اٹھے تو اس طرح بانسری بجاتا وہ اٹھے، بانسری بجاتا ہوا اٹھے۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی عظمت و شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے فوراً اس قبر والے کے احوال کو اور اس کی زندگی کو بھی جان لیا کہ یہ کون ہے، کیا کام کرتا تھا۔ یعنی غلاموں کی یہ شان ہے، میرے آقا کی شان کا عالم کیا۔ میرے سونے محبوب تو وہ ہیں کہ جب آپ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں 2 قبریں آئیں، آپ کی سواری بھی دھک گئی، آپ کی سواری بھی دھک گئی، آپ نیچے اترے، آپ نے فرمایا کہ نیچے اتر کر فرمایا سبز دہنی لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام سبز دہنی لے کر آئے، آپ نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، ایک حصہ دوسرے قبر پر رکھ دیا۔ اب جو صحابہ اکرام صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟
ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے غلاموں ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا، عذاب ہو رہا تھا، یعنی اس عذاب کو آپ جس سواری پر سوار تھے اس سواری نے بھی دیکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کی تو بات جدا ہے، یعنی جس سواری پر آپ سوار ہیں وہ بھی اس قبر کے احوال کو جان گئی، بدگی اس عذاب کو دیکھا۔ تو میرے سونے محبوب نے فرمایا ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور پھر وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا انہیں عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ فرمایا ایک آدمی اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جب پیشاب کرتا تھا احتیاط نہیں کرتا تھا، اس لیے ہمیں بھی یعنی یہ عذاب قبر کا سبب بنتا ہے کہ جب ہم اپنے پیشاب کے قطروں سے چھینٹوں سے نہ بچیں۔ آج تو ماڈرن دور ہے نا، لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اب بتاؤ سیدھا جہنم میں، یہ جہنمی عمل ہے، یعنی پیشاب کھڑے ہو کر کرنا، زہر ہے، وہ سارا بدن ناپاک ہوگا اس سے۔ اور جب ہم بھی جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں احتیاط کریں کہ کہیں وہ چھینٹے آپ کے قدموں پر نہ پڑ رہے ہو، احتیاط کے ساتھ آپ واش روم کریں، پیشاب کریں تاکہ ہم ان چھینٹوں سے بچیں، ورنہ یہ چھینٹے عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ بڑے احتیاط کے ساتھ، اور میں نے کئی دفعہ یہ بتایا ہے وضو کرتے وقت، پیشاب کرتے ہوئے اس طرح نہیں کہ آپ دوڑتے دوڑتے جائیں واش روم میں اور دوڑتے دوڑتے باہر آ جائیں، کچھ چند منٹ وہاں بیٹھیں، جب آپ پیشاب کرتے ہیں چند منٹ کے لیے بیٹھیں، کیوں کہ انسان کے جو قطرے ہیں وہ بیچ میں رہتے ہیں، اگر آپ جلدی اٹھیں گے تو وہ قطرے خارج ہوں گے، جب قطرے خارج ہوں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ ہے وہ کہ ایک استنجا ہے، ایک استبرا ہے، ایک استنقاء ہے، یہ تین چیزیں ہیں استنجا میں۔ استنجا کا کیا معنی ہے کہ خارج کرنا جسم سے جو کچھ ہے۔ استبرا کیا ہے؟ استبرا یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد دیہاتوں میں ہوتا تھا کہ وہ چند قدم چلتے تھے، مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے، اس سے جو قطرہ تھا وہ قطرہ خارج ہو جاتا تھا، وہ صاف ہو جاتا، پھر وضو ہو جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ اب وہ استبرا وہ چلنے والا معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا ہے کہ چلو کھانسی کرو، دائیں طرف ہو بائیں طرف ہو، اپنے جسم کو ہلاؤ تاکہ جو وہ قطرہ ہے پیشاب کا وہ خارج ہو جائے، یعنی استبرا کرو، اوپر نیچے بیٹھیں، دائیں بائیں کھانسی کریں تاکہ جو قطرہ ہے وہ آپ کا خارج ہو جائے، پھر آپ اٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ پھر جب وہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ اب قطرے ختم ہو گئے ہیں، اب قطرے نہیں آئیں گے، تو پھر آپ اٹھیں، پھر آپ وضو کریں، پھر استنقاء ہے، پھر یعنی پاکی استعمال، وضو کریں، پاک ہوئیں۔ لیکن اگر یہ آپ معاملہ نہیں کریں گا تو بعض اوقات وضو کے دوران بھی وہ قطرے خارج ہوتے ہیں، یا وضو کرنے کے بعد بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں پھر بھی وہ قطرے خارج ہو سکتے ہیں، آپ کی نماز فاسد ہو گئی، وضو فاسد ہو گیا۔ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ احتیاط کرنی ہے وضو۔ تو آپ میرے سونے محبوب نے فرمایا ایک وضو یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کی ہسٹری آپ نے کیا بتائی، پتہ نہیں کتنے وہ سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن میرے سونے محبوب فرماتے ہیں یہ چغل خوری، غیبت کرتا تھا، یہ اپنے دوستوں کی اپنے بھائیوں کی غیبت کرتا تھا، اس وجہ سے یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ یہ غیبت یہ بھی بڑا برا عمل ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے اس کی پیٹ پشت کے پیچھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح کسی نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، بھائی کے گوشت کھانے کا مترادف ہے غیبت کرنا، کسی کی چغلی، اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ تو میرے سونے محبوب نے فرمایا کہ یہ دو عمل کرتے تھے، تو فرمایا اب میں نے یہ دو ٹہنیاں رکھ دی، تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یہ جب تک ہری رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گی، جب تک یہ ہری رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گی، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں ہو سکتا، یعنی عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اب دیکھو ان ٹہنیوں کی وجہ سے نہیں، ان ٹہنیوں کی وجہ سے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہے، بلکہ اس ذکر کی برکت سے، جو وہ ٹہنیاں ذکر کریں گی اس ذکر کی برکت سے قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا،
عذاب کے اندر تخفیف رہے گی. کیوں؟ اگر ٹہنیوں سے عذاب کے اندر تخفیف ہونا ہوتی تو پھر ٹہنیاں اگر خشک بھی ہو جاتی تو پھر بھی عذاب کے اندر تخفیف ہونی چاہیے تھی. لیکن فرمایا نہیں، جب تک یہ ہری رہے گی، یہ اللہ کا ذکر کرے گی، اور جب اللہ کا ذکر ہوگا عذاب میں تخفیف رہے گی، اللہ عذاب اٹھا لے گا. تو اگر یہ ٹہنیاں ذکر کریں تو اللہ عذاب میں معافی عطا فرما دیتا ہے. اگر ہم انسان ہو کر قرآن ذکر کریں تو کیا اللہ معافی نہیں دے گا؟ کہتے ہیں یہ تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، یہ چلیسوا کرتے ہو، یہ ساتہ کرتے ہو، کل کرتے ہو، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. فائدہ نہیں. ہمارے قرآن کے ایک ایک حرف کا ہمارے مرنے والوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے وفی دعاء الاحیاء، یہ فقہ اکبر کی عبارت ہے، وفی دعاء الاحیاء للاموات او صدقات عنہم نفع لهم خلاف المعتزلہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وفی دعاء الاحیاء، زندوں کا دعا کرنا، او صدقات عنہم، یا ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا. یہ صدقے کے اندر کیا ہے؟ یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، یہ پھل ہے، یہ کھانا ہے، جو کچھ بھی ہے، نفع لہم، فرمایا اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی کھاتے تو دوسرے ہیں لیکن فائدہ اس مرنے والے کو ہوتا ہے. جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے، اب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سعد کی ماں، میری ماں فوت ہو گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا قال نعم، کیوں نہیں، اس کا فائدہ اسے پہنچے گا. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّ الصَّدْقَةُ أَفْضَلُ، بہترین صدقہ کیا ہے جو میں اپنی ماں کے لیے کروں؟ تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا الماء، پانی ہے. پانی اس وقت مدینہ شریف کے اندر پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا پانی ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا اپنی ماں کے نام پر، کھدوا کر فرمایا یہ کنواں تو میں نے اپنی ماں کے نام پر کھدوایا ہے، اس کا پانی مسلمان پیئیں گے لیکن اس کا فائدہ میری ماں کو ہوگا. بہر ام سعد یہ مشہور تھا، حضرت سعد کی ماں کا کنواں. اگر نسبت سے یہ چیز حرام ہوتی تو پھر صحابہ کرام نے کیوں پانی پیا وہاں کا؟ یعنی نسبت سے چیزیں حرام نہیں ہوتی بلکہ نسبت سے چیزیں برکت والی ہو جاتی ہیں، برکت والی ہو جاتی ہے. ہم ایسے نہیں غوث پاک کا لنگر کھاتے، مجدد صاحب کا لنگر نسبت. حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دن اپنے ایک مرید کو فرماتے ہیں بھائی وہاں منقے کے دانے پڑے ہیں وہ ذرا لے کے آؤ، منقے کے دانے لے کر آؤ. وہ منقے کے دانے لے کر آیا، آپ نے دانے وہ پکڑے، پھر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے، فرماتے ہیں کاش یہ دانے زیادہ ہوتے، کاش یہ دانے زیادہ ہوتے. عرض کیا حضور کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے ان منقوں کو دانوں کو طلب کیا نا تو ان دانوں نے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں التجا کی، یا اللہ تیرے ایک برگزیدہ بندے نے ہمیں طلب کیا ہے، یا اللہ ہمارے اندر شفا ڈال دے، ہمارے اندر شفا ڈال دے. فرمایا یہ 7 دانے ہیں، جس مرض کے لیے اب یہ دانہ کھاؤ گے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. فرمایا کاش یہ دانے زیادہ ہوتے، کاش یہ دانے زیادہ ہوتے. یعنی نسبت کی وجہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس کے اندر شفا ڈال دی. یہ غوث پاک کا لنگر، یہ داتا صاحب کا لنگر یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام کھانا نہیں ہے، یہ نسبت والا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، جس مرض کے لیے بھی کھاؤ گے اللہ شفا عطا فرمائے. لیکن عقیدہ ستھرا ہونا چاہیے، عقیدہ ستھرا ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹہنیاں اگر ذکر کریں تو اللہ قبر میں آسانی پیدا کر دے، تخفیف کر دے، عذاب قبر اٹھا لے. اور اگر ہم قرآن پڑھیں اللہ کا ذکر کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے، اللہ اس کے درجات بلا. بات چل رہی تھی قبر کے حوال کی، تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا
گویا تھا. اب بتا کہ یہ ایسے اٹھے. اس نے کہا کہ کیوں نہیں حضور؟ فتوجہ الی القبر، پس آپ نے قبر کی طرف توجہ فرمائی. فانشق القبر، توجہ فرمائی، قبر پھٹ گئی. جب قبر پھٹی تو صاحب قبر مردہ بانسری بجاتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے جب بلکہ آپ نے اس سے پوچھا بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ میں کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو آپ نے فرمایا قم بإذنی، میرے اذن سے. میرے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا پڑھا تھا. قم بإذن اللہ یہ بلند مرتبہ، قم بإذن اللہ یہ بلند مرتبہ ہے، اور قم بإذنی یہ اس سے نیچے والا مرتبہ ہے. وہ نبی کا مرتبہ ہے قم بإذن اللہ، یہ ایک نبی کے امتی کا مرتبہ. یہ نہ سمجھو کہ غوث پاک معاذ اللہ کوئی پیغمبر سے بڑے ہو گئے تھے یا آپ نے اپنے کو خدا، نہیں. وہ قم بإذن اللہ وہ مقام بلند مرتبہ، اور قم بإذنی اس سے یہ چھوٹا مرتبہ. میں وہ قم بإذن اللہ کا، میں قم بإذنی، میرے اذن سے اٹھ. فما قام المیت حیا مغنیا، مردہ بانسری بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا. جب اس عیسائی نے اپنے سامنے اس مردے کو زندہ ہوا دیکھا، فاسلم علی ید الغوث، اسی وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا. چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے عالم کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا. حضور کے غلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہو.